چڑیا اور اندھا سانپ۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجوروں کے تھا۔ ڈاکو نے سردار بیان ہے، میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اسی خشک درخت پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے۔ میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لیں تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی۔ دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہی غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب اپنے رفقا کے پاس آ کر میں نے ماجرا کہا تو وہ کہنے لگے، ہم بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی جانب چل پڑے۔ 3 دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نبینہ بڑھیا دیکھی جو میرا نام لے کر پوچھنے لگی کہ کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، جی ہاں، وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا۔ میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے، تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا، تیرے رزق فراہم کرنے کے انداز بھی کیا خوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لیا ہے۔ بے روزگاری اور روزی کی تنگی پر گھبرانے والوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اچھی ویڈیو کے لیے شارٹس پلانر 4 5 کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔